بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ آج جو آپ کے سامنے حدیث کے پاک بیان کرنی ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان پاک سے یہ لفاظ نکلے ہیں، اس ذات پاک سے لفاظ نکلے کہ جس کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان پاک کے لفاظ ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے، اس سے اس چیز کا معلوم ہے کہ آخرت میں مجھ سے حساب و کتاب ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت قبر میں اٹھانا ہے اور مجھ سے حساب و کتاب ہونا ہے، اور آخرت میں سزا جزا یہ سارے معاملات ہونے ہیں۔ اس پر ایمان رکھے، جو اس پر ایمان رکھتا ہے، فرمائیے کہ پھر اسے چاہیے کیا؟ اپنے پڑوسی کو، اپنے مسائیوں کو تکلیف نہ دے۔ کتنا جامع معنی لفاظ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لفاظ پاک ہر زبان سے جو نکلا ہے وہ جامع ہوتا ہے۔ لفاظ تھوڑے ہیں، معنی کثیر ہیں۔ یہ خاصہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوتا ہے کہ لفاظ تھوڑے ہوں، مفہوم اور تشریح، مفاہیم کے اعتبار سے اور تشریح کے اعتبار سے اور وضاحت کے اعتبار سے اس پر آپ کئی شروحات بھی لکھ دیں تو پھر بھی اس کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ مسائیوں کو تکلیف نہ دے۔ مسائیوں کو تکلیف دینا، اس کو الٹے نام سے اس کو پکارنا، اس کو تنگ کرنا، اس کو مختلف قسم کی اذیت تکلیف دینا، جو بھی اذیت اور تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کون بچائے؟ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ سامع گرامی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم کیوں اپنے مسلمان کو اذیت و تکلیف دیں؟ اور جو اپنے مسلمان پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اور کہتے ہیں جی ہم نے تو اس کا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ بالآخر جینا حرام کر دیا ہے تو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہاں پر پہلے بتا دیا کہ وہ بندہ ایسا نہ کرے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، پھر اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے، اذیت نہ دے۔ ایک پھر نمبر 2 فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فلیکرم، اسے چاہیے کہ مہمانوں کی عزت کرے۔ گھر میں آپ کے مہمان آیا ہے، چاہے آپ کے اس کے ساتھ کئی اختلافات ہوں، لیکن جو مہمان ہے اس کو اذیت نہ دیں، اس کو تکلیف نہ دیں، بلکہ اس کی عزت کریں۔ اس کو بے عزت کر کے گھر سے نہ نکالیں، بلکہ کیا کریں؟ اس کی عزت کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے لفاظ نکلے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ پھر نمبر 3 فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو پھر فرمایا خاموش رہے۔ جنہوں کہتے ہیں نا کہ پیڑا بولنا چنگا ہے کہ چپ رہنا۔ جب آپ نے زبان سے ہمیشہ شر نکالنا ہے، ہمیشہ فساد نکالنا ہے، آپ کی زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہونی ہے، دل ٹوٹنے ہیں، فساد ہونا ہے، برپا ہونا ہے، کتنے فتنے برپا ہونے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ تو فرمایا کہ زبان سے اچھی بات نکالو، اور اگر اچھی بات نہیں نکال سکتے تو پھر خاموش رہو۔ یہ اس کے 3 باتیں بتائی گئی۔ جو اللہ رسول پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، ایک نمبر 2 جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ نمبر 3 یہاں پر فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو پھر خاموش رہے۔ اور شعر بھی ہے نا، چپ رہ سا تے موتی مرسن،
پاغلا بغلا رولا پاوے نہ موتی تے نہ ہیرے، چپ رہسن تے موتی ہیرے، پاغلا بغلو روڑا پاوا نہ موتی تے نہ ہیرے۔ یعنی کہ خلاصہ یہ ہوا ایک چپ تے سو سخ۔ یہ اکثر دعوت اسلامی والوں نے اپنے یہ قمیص کے اوپر ادھر فرنٹ پر ایک بیش لگایا ہوتا ہے، اس پر بھی یہ عبارت لکھی ہوتی ہے ایک چپ تے سو سخ، اور یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے اس حدیث کی وہ عکاسی کرتا ہے کہ ایک چپ تے سو سخ، یعنی کہ بولو، بولنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن بولو تو قرآن پاک کی تلاوت پڑھو، حدیث پڑھو، اچھی بات کرو، لوگوں کے اندر محبت بانٹو، لوگوں کے اندر محبت تقسیم کرو، یہ تو اچھا ہے۔ اور اگر یہ تمہارے اندر نہیں ہے، پھر پہلے تو یہ کہا اچھی بات کرو، بعد میں کہا کہ اگر یہ تم نہیں کر سکتے پھر کہا کہ تم چپ رہو۔ پہلے عمل اس پر کرنا ہے کہ اچھی بات کرنی ہے۔ یہ تو دوسرا طبقہ ہے کہ جو اچھی بات نہیں کر سکتا پھر وہ خاموش رہے۔ تو پہلے تو کہا کہ سونا بول، اور اگر سونا نہیں بول سکتا پھر کہا کہ چپ رہے۔ یہ حدیث ہے، اور یہ بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے، اور فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کا فرمان ہے جو وجہ کائنات کا بجانے کائنات۔ اللہ تعالیٰ حضور کے ننن پاک صدقہ ہمارے لیے یہ حدیث پاک سننا اور پڑھنا اور پڑھانا اور سننا اور سنانا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے دوست امجاد بنے، یہ قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے۔ صلی اللہ علی محمد۔